معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسلام کی ابتدا غربت سے ہوئی، ان الاسلام بدأ غریبا، اور فرمائے کہ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ پھر غریب ہو جائے گا۔ بس خوشخبری ہو غرباء کے لیے۔ اس حدیث میں غریب کا لفظ اردو محاورے کے مطابق مفلس کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد اجنبی اور نامانوس ہے۔ ہر وہ شخص یہ کام یا چیز غریب ہے جس سے لوگ آشنا نہ ہوں۔ ہر وہ شخص یا کام یا چیز غریب ہے جس سے لوگ آشنا نہ ہوں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو جب اول شروع میں پیش کیا گیا تو عموماً لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ ایک نرالی بات کہی جا رہی ہے، ہم تو اس سے بالکل مانوس نہیں ہیں۔ تو اس لیے ابتدا اسلام میں اسلام جو ہے بالکل اجنبی تھا اور لوگ اس کو ایک نرالی اور ناموافق چیز سمجھتے تھے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اسلام ہی مقبول عام ہو گیا اور ہر وہ چیز اجنبی ہو گئی جو اسلام کے خلاف تھی۔ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب اسلام دنیا میں غریب ہو جائے گا، یعنی اسی طرح غیر مانوس اور اجنبی ہوگا جس طرح وہ ابتدائے اسلام کے زمانے میں تھا۔ اور وہ وقت یہی ہے جس کے اندر آج ہم اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ آج کا یہ زمانہ، آج ایک مسلمان لوگوں کے سامنے نماز پڑھتے ہوئے شرماتا ہے۔ ایک مسلمان اسلامی لباس پہن کر کے چلتے پھرتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے۔ آج گناہ کرنے والا گناہ کر کے اس کے اوپر جری اور بے باکی ظاہر کرتا ہے، اور ایک نیک اور صالح مسلمان کی زندگی بسر کرنے والا انسان اپنی جگہ جو ہے وہ خوف زدہ بیٹھا ہوا ہے، معلوم نہیں کہ میں سوسائٹی میں کیسے قبول کیا جاؤں گا۔ وہ اسی سوچ کے اندر سوچتا رہتا ہے۔ وہ سب کچھ دنیا میں دھڑلے سے ہو رہا ہے جس کے متعلق اس کا عقیدہ ہے کہ یہ بے حیائی ہے اور یہ فحاشی ہے، بے شرمی ہے، گناہ ہے، حرام ہے۔ جن چیزوں کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ حلال ہیں، ان کا استعمال اس کے لیے مشکل اور دشوار ہے۔ یہی وقت ہے کہ جس کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ اسلام ایک دفعہ پھر غریب اور نامانوس ہو کر کے رہ جائے گا۔ اور ایسے ہی حالات کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خوشخبری ہے غریبوں کے لیے، فطوبی للغرباء، یعنی ان لوگوں کے لیے جو ایسے حالات پیدا ہو جانے کے باوجود اسلام کے اصولوں کے اوپر مضبوطی سے کاربند رہیں گے اور اس کی کوئی پرواہ نہ کریں گے کہ دنیا کیا کہتی ہے۔ وہ تمام خوف اور ہراس اور ہر طرح کے دباؤ سے اور ہرس اور لالچ سے آزاد ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے اور اسلام کے اوپر عمل پیرا ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔